وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 183 اور 184 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن ہم سب سے پہلے نورین شکیل کی آواز میں 2 آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ الذین، وہ لوگ جن سب نے قالوا، سب نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے عہدہ، پختہ عہد لیا ہے، الینا، ہم سے، اللہ کہ نہ، نؤمن، ہم ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتی، یہاں تک کہ، یأتینا، وہ آئے ہمارے پاس، بقربان، ایسی قربانی کے ساتھ، تأکلہ النار، کہ کھا جائے اسے النار، آگ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قد، یقیناً، جاءکم، آ چکے ہیں تمہارے پاس، رسول، کئی رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، اور بالذی، اس معجزے کے ساتھ جو، تم سب نے کہا، فلما، پھر کیوں نہیں، قتلتموہم، تم نے قتل کیا انہیں، قتل کیا تم سب نے، ہم، ان کو، ان، اگر، کنتم، ہو تم سب، صادقین، سچے، فَإِن، پھر اگر، کذبوک، وہ سب جھٹلا دیں آپ کو، فقد، تو یقیناً، کذب، جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، من، سے، قبلک، آپ سے پہلے، جاءو، جو سب آ چکے ہیں، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، اور الزبر، صحیفے، اور الکتاب المنیر، روشن کتاب۔ تو ان آیات میں یہودیوں کے ایک دوسرے جھوٹے دعویٰ اور اللہ کی طرف سے اس کی تکذیب کا بیان ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسی کو رسول مانیں اور اسی کی تصدیق کریں، کہ جس کی دعا سے آسمان سے ایک آگ اترے جو تمام جمع شدہ صدقات کو، چاہے وہ حیوان ہوں یا غیر حیوان، جلا ڈالے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ذریعے اس طرح کا معجزہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس تو مجھ سے پہلے بہت سے انبیاء کھلی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا مطالبہ تم مجھ سے کر رہے ہو، پھر اگر تم سچے تھے تو انہیں کیوں قتل کر دیا؟ یہود کے تمسخر اور اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس قسم کے شبہات پیدا کر کے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں
تو یہ غم کی بات نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کے ساتھ وہ یہ سلوک کر چکے ہیں، حالانکہ انہوں نے کھلی نشانیاں پیش کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر انہیں سناتے رہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا قربان تأکلہ النار، کہ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں جب کوئی نبی قربانی پیش کرتا تھا تو ایک آگ آتی تھی اور اسے جلا ڈالتی تھی۔ آگ کا اس طریقہ پر آنا اور جلا ڈالنا قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہو اور ابھی گیا نہ ہو، نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے مکان بنائے ہوں لیکن ابھی ان کی چھتیں نہ ڈالی ہوں، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے جننے کا منتظر ہو۔ الغرض اس نبی نے جہاد کیا، وہ نماز عصر کے وقت یا وقت عصر کے قریب ایک بستی کے پاس پہنچے۔ نبی نے سورج سے کہا، تو بھی مامور ہے، میں بھی مامور ہوں۔ پھر اس طرح دعا کی، اے اللہ سورج کو ہم پر روک دے۔ سورج روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نبی کو فتح عطا فرمائی۔ پھر نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور آگ آئی تاکہ اسے جلا ڈالے، لیکن اس نے نہیں جلایا۔ نبی نے کہا، تم میں خیانت واقع ہوئی ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ اب ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے فرمایا، خیانت تم لوگوں میں واقع ہوئی ہے، لہٰذا تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ الغرض جب بیعت ہوئی 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے کہا، تم نے خیانت کی ہے۔ پھر وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لے کر آئے اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ پھر آگ آئی تو اس نے اسے جلا ڈالا۔ تو دین اسلام میں یہ طریقہ منسوخ ہو گیا، ایک نئی شریعت آئی۔ تو یہودیوں نے حالانکہ اپنی کتابوں میں بھی پڑھ رکھا تھا، تورات میں، انجیل میں، صحیفوں میں پڑھ رکھا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، مبعوث ہوں گے، تو ان کی پیروی کرنا۔ اس کے باوجود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ ان کا یہ سب سے بڑا اعتراض بھی تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کیوں نہیں ملا۔ تو جنہوں نے پیروی کرنی ہوتی ہے، ایمان لے کے آنا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں نہیں سوچتے، اور اس طرح کی باتیں نافرمان لوگوں میں، ظالم لوگوں میں ہی نیگیٹیوٹی لے کے آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، سب سے بڑا انعام ہے ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔